تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ سب کا اللہ ہے، میں اس سے بہت مانگتا ہوں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کہ یا اللہ بس یہ والی خواہش پوری کر دے، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں کروں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے اس کے بعد نئی خواہش دل گھر کرتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسا پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے۔ صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتا ہے اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ او ہاں یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے، اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی، کیسے جس چیز کے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جن کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تو سب کو پیار کرتا ہے اور اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اس کا کن سب کے لیے ہے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سا ہے، کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا اور کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے۔ تو تم مایوس نہ ہو، وہ سب کا اللہ ہے۔ اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے، اور پھر اس خانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ وہ کچھ خاص دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جب وہ بہترین وقت پر بھی نہ ملے تو اس کا اجر قیامت والے دن ضرور دیتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کیا میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت دلاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو جس وقت تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزے کی کوئی حد نہیں۔ اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ میں سارا دن ہنستا مسکراتا رہتا ہوں، سب کام کرتا ہوں، مگر جب میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوں۔ میں چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیتا ہوں۔ میں اس کے سامنے کچھ نہ بھی کہوں تو وہ سب جان لیتا ہے، میری ہر دعا کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ میرا دل بس اب اس کے آگے آنسو بہا کر ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے دنیاوی سہارے اب چاہیے ہی نہیں ہیں، مجھے بس وہی چاہیے، اس کی ذات ہی بس مجھے مکمل کرتی ہے۔ بس میرا رب ہی ہے جو میرے حال اور خیال سے واقف ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، تبھی وہ طرف بڑھا کر تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ وہ جس کا نام ہی الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے ہے لاج نہیں رکھے گا؟
وہ جس کا نام ہی الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتعین ہے یعنی طاقت والا، پھر وہ تمہیں کیسے کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب تک سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں سب معاملے، تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے میں۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل برا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ سمٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری زندگی وہ یہ سوچنا چھوڑ دو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور بے شک ان قریب اللہ پاک اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی، بس صبر کرو اور اپنے لیے ہمت مانگتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ تمہارے بے چین دل کو قرار دے دے گا، یقین رکھو۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے بہت محبت کرے، ہمیں سنے، ہماری ہر بات کا مان رکھے، ہمارا انتظار کرے، ہمیں سوچے، ہماری ہر خواہش کو پورا کرے، ہماری تعریف کرے، ہمیں سمجھے، ہمیں ہر مقام پر تھام لے۔ محبت تو ہمیں ایسی ہی چاہیے، پر جانتے ہیں ایسی محبت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں سنتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ ہماری ہر بات کا مان رکھتا ہے کیونکہ وہ القوی ہے۔ اگر ہم اسے اپنی یادوں میں بساتے ہیں، وہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ وہ محبت کے بدلے محبت دیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ زندگی کو تھوڑی سی بریک لینے دو۔ جہاں 10 لوگوں سے بات کرتے ہو وہاں 2 لوگوں سے بات کرو۔ جہاں پورا دن موبائل استعمال کر رہے ہو وہاں 6-7 گھنٹے استعمال کر لو۔ جہاں تم 1 گھنٹے بھی سو نہیں پا رہے وہاں جیسے بھی کر کے دن میں 2 سے 3 دفعہ نیند لے لو۔ سوچ پر کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ تم جتنا لوگوں سے باتیں کرو گے الجھتے جاؤ گے، بے سکون رہو گے۔ اپنا بہترین وقت اللہ کو بناؤ، یقین کرو لوگوں سے باتیں کرنے کی فرصت تک نہیں ملے گی۔ تم الجھو گے بھی تو تمہارا رب تمہیں سلجھا دیا کرے گا۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، بس ہم سے سننا چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور فرماتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے لیے معجزات ہوں گے اور اس وقت تم اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے۔ یہ معجزہ تمہارے یقین اور صبر کا صلہ ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ کے کیے گئے فیصلے ہمارے لیے غلط نہیں ہوتے، اس لیے ہر چیز اسی کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، پھر جب ہم اس کے فیصلوں پر رضامند ہونے لگتے ہیں ہمیں سکون آنے لگتا ہے اور ہر کام آسان ہونے لگتا ہے، صبر اور دعا کے ذریعے۔
معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے۔ اندر طوفان بھی ہو تو باہر سکون ہوتا ہے، کیونکہ انسان نہیں بلکہ اللہ قادر ہے دکھوں کو دور کر دینے پر بھی۔ پھر کیوں آنسو کسی انسان کے آگے ضائع کیے جائیں؟ اللہ کی بات اچھی لگنا، اللہ کے ذکر سے سکون ملنا، اللہ کی پسند میں ڈھلنے کا شوق رکھنا، اللہ سے باتیں کرنا دل کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزہ دلوں میں اللہ بستا ہے۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے کہ کیسے مانگے، پھر بھی ہم ہر روز اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر تو سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے رب کریم، ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔